السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ساتھی تول اور تسمیہ پڑھ لیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الله الرحیم۔ الرحيم. الرحمن الرحيم. اچھا جی، پہلی نشست میں ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے تو وہی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر 7 تک ہم نے 5. تلاوت کی تھی جی، 7 تک کی تھی نا۔ جی سر. جی سر۔ جی سر. جی. تو 7ویں آیت کی میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے رات کا وقت تھا، حضرت شعیب سے اپنے اہل خانہ کو لے کے وہ وہاں اپنا اس جگہ پر آ گئے تھے، راستہ بھول گئے، تو ایک طلب تھی، لگن تھی، وہ آنس آ گیا۔ آنس کافی وسیع لفظ ہے۔ انی آنست نارا، ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں نے آگ کی انس رکھی، بے شک میں نے آگ کی آخر رکھی۔ آگ کی انس رکھی. انس رکھی کیوں؟ انس اس لیے کہ سردی تھی اور ضرورت تھی اس کی، اسی سے اس کا جو کیا کہیں گے مجازی معنی ہے وہ آ گیا آنستو نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ یہ میں دیکھتا ہوں، وہ ممکن ہے دوسرے نہ دیکھ رہے ہوں اور یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی نظر آئی ہو، تو اس کا ترجمہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ سآتیکم دیکھی. منہا ٹھیک. بخبرن، ان قریب میں اس کے بارے میں یا اس میں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں گا کہ یہ جو نار ہے یہ کیسی ہے، یہ اس کے بارے میں خبر، مطلب انہیں خود پتہ چل رہا ہے خبر سے کہ وہ ایک نار عجیب قسم کی تھی، روشنی، کہ وہ راستہ بتانے کے لیے تھی یا اس کے اندر حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی حقیقت تھی۔ او آتیکم بشہاب قابس، تو آتی اور بے کا کمبینیشن ہے، یا تمہارے پاس لے آؤں گا، لے آؤں یا لے آؤں گا ایک انگارہ، قابسن سلگایا ہوا، تو ہم نے ترجمہ کیا تھا سلگتا ہوا۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپو، تاکہ تم اسے سینکو، سردی تھی اس کا مطلب ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی جی۔ اب یہ جی سر. نکات ٹھیک کی ہو گئی. شکل میں ہے، اس کہانی کو کہانی نہ سمجھیں، یہ واقعہ ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نکات کی شکل میں بات کرتا ہے، جزیات کے اندر نہیں جاتا، یہ ہمیں پہلے پتہ ہے۔ آگے کیا ہوا؟ آج کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت ہم پڑھنے والے ہیں، یہ مطلب یہ آیت محکمات میں سے نہیں ہے، مطلب کہ جو بھی آیت ایسی ہو کہ جس کی تفسیریں بہت ساری ہوتی ہوں، اس کے اندر ایک تفسیر کو ہم نے لینا ہوتا ہے، تو وہ محکم آیات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی. جی ساتھ آپ میرے ساتھ چلیں نا، آپ آواز نہیں دے رہے ہوں گے تو میں پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ بندہ کوئی نہیں ہے۔ جی سر. جی. آواز جی ہے۔ سر. آ رہی سر آواز۔
جی آ رہی ہے، لیکن مجھے بھی تھوڑا سا ہاں آنی چاہیے، اس لیے کہ پتہ چلے کہ ساتھی ہیں ساتھ۔ اچھا اب میں پڑھنے لگا ہوں اور کچھ چیزیں میں وضاحت کروں گا، کون سا جملہ مجہول ہے، کس کس جگہ پہ ہمیں پڑھتے ہوئے جو ہمارے ذہن کے اندر تصورات ہیں اس کے مطابق ہم ممکن ہے اور ترجمہ کر دیں، لیکن وہ اسی لفظ کا حصہ ہے۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں فلما جاء، اب ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ آگ کی طرف جو ہے آگ جی آگ کی طرف، اس کی طرف، کہ آگ کی ہا طرف۔ بن قابس، وہ آگ کی طرف جا رہی ہے، نار اوپر بھی ہے، تو جاء ہا اور وہ مؤنث ہے۔ نودیہ، اب اس کے دو فاعل ہیں، دو مفعول بنتے ہیں، یہ جملہ اپنا مجہول ہے نودیہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ندا دی گئی، نون اس کا ممکن ہے ساتھی یہ سمجھیں کہ نون مضارع کا ہے، وہ نون مضارع کا نہیں ہے، وہ نون ندا کا لفظ ہے، تو اس سے نودیہ، تو ایک تو ہوگا اسے ندا دی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ ندا دی گئی، ندا کا ترجمہ کرتے ہیں تو آواز دی گئی، کیوں جی یہی چلے گا؟ جی اب ندا کے اندر، ندا کا مطلب ہے کہنا، آواز آئی، اس دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ سورہ سبا کے اندر، یا سورہ، یہ تین جگہوں پہ ساری وہ یہ ہے کہ ایک درخت تھا اور اس کے اندر سے چمک مطلب دکھائی دی آگ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی، تو میں دوپہر پڑھتا ہوں فلما جاءہا نودیہ ان بورکا لفظ ہے۔ اب بورکا کیا چیز ہے؟ یہ بھی جملہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ یہ بے رے کاف برکا، برکا برکت والا، وہی لفظ ہے۔ یہ کاف الگ سے نہیں ہے کہ بور الگ ہو اور کا جس طریقے سے اوپر آیا ہے کا الگ سے جس کا مطلب تو ہوتا ہے، نہیں، یہ برکت کاف اس کا اصل لفظ ہے، سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر، ان جی جی۔ بوری کا، اب یہ مشکل جگہوں میں سے ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اور اس کو بہت ڈسکس کریں گے تو اس دلدل میں پھنس جائیں گے، لہذا میں بالاختصار کروں گا کہ وہ ان بوری کا، کہ برکت دی گئی ہے۔ بوریکا کا مطلب کیا ہے؟ کہ برکت دی گئی برکت دی گئی ہے۔ ہے۔ دوسرا لفظ ہے بابرکت ہے، برکت والی ہے، یہاں ہے برکت دی گئی ہے، ان کہ برکت دی گئی ہے۔ دی گئی ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے من، من کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو جو یا اسے، جو فن ناری، آگ آگ میں میں ہے۔ آگ میں۔ اب جی کہ برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے، اب وہ کیا آگ میں ہے اس کو دیکھنا ہے، اور یہی ہے وہ چیز کہ جو ہمیں مشکل بنائے گی کہ وہ کون تھا جو آگ میں تھا۔ اس کے لیے ابھی میں بتا دیتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں کہ جہاں آگ ہو، اس آگ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میں داؤد بھائی سے کہوں گا کیا چیز ہو سکتی ہے آگ میں؟ جی جو ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے فوری طور پر، جی یہ تو آگ نہیں تھی، یہ تو تجلی تھی۔ جو بھی تجلی تھی، آپ جو بھی تجلی جی تھی، روشنی تھی، جی یہاں تو آگ ہی لکھا ہوا ہے نا جی جی۔ جی آگ میں جی وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لکڑیوں جی چلو لکڑیاں آپ کے ذہن میں ہے کہ لکڑیاں جل رہی ہوں گی، اور اس آگ کے نیچے کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں، مطلب اس آگ کے نیچے جگہ بھی ہو سکتی ہے، اس آگ میں یا اس آگ کی روشنی میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہو سکتے ہیں؟ جی، اس آگ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کون ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے برکت دی گئی ہے اسے جو اس آگ میں ہے۔ اب تیسری چیز جو تشریح آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور، اللہ سبحانہ و تعالی کا نور، اللہ نہیں، اللہ کا نور۔ یہاں میں ایک حدیث بتانا چاہوں گا جو پہلے بھی بتائی تھی۔ جی ذرا رشید بھائی ذرا سنیے گا، میں نے پہلے بتائی تھی کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے متعلق بتایا، اور اس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حجابہ نور، اس اللہ تعالی کا حجاب وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اس اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے، نور ہے۔ تو آگ کے اندر چونکہ نور روشنی بھی ہوتی ہے تو کچھ مفسرین نے کہا وہ، لیکن جو بھی ہے، خواہ وہ جگہ، خواہ موسیٰ علیہ السلام، خواہ وہ نور، یہ اس میں تھا، تو اللہ نے کہا کہ ان بوریکا، بوریکا کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ برکت والا دیا گیا، کہ وہ برکت دی گئی ہے نا، دیا گیا تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا برکت دی گئی ہے، برکت دی جی گئی، برکت دی گئی۔ من فی الناری، اسے جو اس آگ میں تھا کر لیں، آگ میں ومن حولہا، حولہا، حول کس کو کہتے ہیں؟ ارد گرد۔ ارد گرد، اب اس کے ارد گرد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ارد گرد اگر اس وادی کون سی تھی وادی جی؟ وادی مقدس، جی وادی، جی مقدس وادی جو تھی، اس کے اوپر دیکھا کہ وہ درخت ہے اور درخت کے اندر سے روشنی آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، یہ دوسری جگہ پہ درخت کا آتا ہے۔ تو اس کے ارد گرد ایک تو ممکن ہے جو فرشتے ہوں تو ان کو کہا کہ ومن حولہا، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس زمین کو لے لیتے ہیں وادی مقدس کو، تو اس کے ارد گرد کا علاقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آئے کیا ہے؟ إلى المسجد الأقصى الی المسجد الاقصی الذی، آگے کیا ہے؟ باركنا حوله، بارکنا حولہ، وہاں بھی ہے حولہ کہ اس کے ارد گرد کا علاقہ۔ تو یہاں بھی ہے کہ بھئی ایک تو وہ مسجد قدس بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ شام کا جتنا بھی ہے وہ آ گیا، یہ بھی وادی مقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں اس کے اندر بھی اللہ نے برکت دی۔ یہاں تک آگے سمجھ؟ جی سر، اچھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں نودیہ کا نون دیکھنا ہے اور بورے کا کاف کو نہیں دیکھنا، برکت اس کے اندر دیکھنی ہے، دونوں مجہول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر یہ اس آگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نور یا کوئی فرشتے یا موسیٰ علیہ السلام جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم اس کی تشریح یہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی جگہ تھا نا، سبحان الذی اسری، کہ وہاں یہاں بھی وہی لفظ ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس کی تفسیریں 4 کر رہے ہیں نا 4، جی کہ وہ معنی کون ہے، بس اس کو اس بات پہ ختم کریں کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، رب العالمین،
جو جہانوں کا رب ہے یا جہان والوں کا رب ہے. جی جہانوں والوں کا رب ہے، یہ کیا تھا. تو اب ذرا میرے ساتھ کریں گے ترجمہ. فلما تو جب تو جب پھر جب اب موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہاں وادی کے اندر ہیں، پہاڑ سامنے ہے، سردی ہے. تو فلما تو جب جاءہا ترجمہ وہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آگ کے آ گیا. پاس وہ آئے. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس آگ کے پاس آئے. تو اب ہے نودیہ، نودیہ ندا دی گئی، آواز دی اسے گئی. تو آواز پکارا دی گئی. گیا. ایک تو ترجمہ یہ آواز دی گئی. دوسرے یہ ہے کہ نودیہ اسے پکارا گیا یا اسے آواز دی گئی. تو ہم صرف آواز دی گئی پکار کر رہے ہیں، آواز دی گئی. جی 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 کیا آواز دی گئی؟ ٹھیک ہے. ام بورکا جی کہ کہ برکت دی یہ گئی. برکت دی گئی ہے کہ جو تیری برکت نہیں نا، دی آپ گئی، دیکھیں نا، تیری نہیں کہ ہے، برکت دی یہ گئی ہے. برکت کہ برکت دی گئی ہے. یہاں ٹھیک ہے. یہ ندال آ گئی کہ برکت دی گئی ہے. من فی الناری جو اسے جو آگ میں ہے. جو آگ میں ہے. جی دوبارہ اور ندا دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے اور ارد گرد اسے جو اور جو اس کے ارد گرد ہے. اس کے اور جو اس کے ارد گرد ہیں کر لیں، یا اس کے ارد گرد ہے کر لیں. وسبحان اللہ اور اللہ اور پاک ہے. پاک ہے. تو پاک ہے جی، سب عیبوں سے پاک ہے. جو پاک ہے وہ اللہ رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے. جو جہانوں کا رب ہے. جی اپنا ترجمہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پروفیسر صاحب. جی جی فلما جاءہا پس جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس، نودیا تو پکارا گیا یا ندا دی گئی، ام بورکا کہ برکت دی گئی ہے، من فی النار جو کچھ کے آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی یا موسیٰ، اب یہ ندا ہے. اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ جو ندا دینے و ندا دی گئی اور یہاں ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. کیوں جی؟ جی اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی. بس نہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ نودیا تو ہے. جی اور آگے ہے کہ ام بورکا من فی الناری. اب یہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل کیوں جی؟ جی بالکل یا اس میں جو بھی سمجھ میں آتا ہے اللہ سبحانہ کی طرف سے، وہ ہے بابرکت چیز، برکت والی، جس کو برکت دی گئی. یا موسیٰ اے موسیٰ ترجمہ کریں. اے موسیٰ علیہ السلام. اے موسیٰ. موسیٰ علیہ اب السلام. آگے جو لفظ ہے نا انہو، یہ بذات خود ایک جملہ ہے. انہو بے شک وہ ہے کر لیں، بے شک وہ ہے، بے شک وہ ہے. وہ ہے. وہ بس ہے. انا اللہ وہ ہے جی، میں میں اللہ ہوں. میں اللہ ہوں. جی اب یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان تو ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی، نکات کی شکل میں ہے یہاں. تو وہاں جب دیکھا تو وہ درخت کے پاس گئے، وہاں سے آواز آئی کیا؟ انا اللہ، میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ العزیز الحکیم، انتہائی غالب
اور ہائے بہت زیادہ حکمت والا. تو ترجمہ بنے گا اور اے موسیٰ بے شک وہ ہے. یہ ترجمہ کر کے پھر ہم کہیں گے میں انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا اللہ ہوں. جی جی یہ ہوا ترجمہ. اب لا لکھا ہوا ہے، آگے چلتے ہیں. وہ پھر نکات کی شکل میں، پہلے ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں. اب ہے فَأَلْقِ، امر کا صیغہ ہے وَأَلْقِ. جی ڈال، وَأَلْقِ. جی عصا مؤنث مذکر مؤنث، عصا کا فلما اپنی لاٹھی. اور میں ابھی پڑھتا ہوں پھر دیکھیں گے اس کو. فلما ٹھیک ہے. رآ، اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے رآ، اور ہا کی ضمیر لاٹھی کی طرف جا رہی ہے. رآ، اس نے دیکھا اس لاٹھی کو. اب وہ چونکہ مؤنث ہے لہذا اس کے لیے تا کا صیغہ آیا ہے. تہتزو بتایا، پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا تھا؟ جی تہتزو حرکت کر رہی ہے، لہرا رہی ہے. بہت سارے معنی ہیں اس کے. تو جب اس نے اسے دیکھا تہتزو، وہ حرکت کر رہی ہے، کا انہا جانم. اب میں نے بتایا تھا ایک تو ہوتا ہے ثعبان اژدہا، اور اس سے پہلے جو چھوٹا ہوتا ہے سانپ اس کو جان کہتے ہیں، باریک. اور تیسرا لفظ بھی بتایا تھا. تو جب اس نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ لاٹھی کیا ہے؟ ایک سانپ ہے. ایک سانپ ہے. جب یہ دیکھا، ابھی جملہ پورا نہیں ہوا. واللہ، واللہ وہ مڑا، وہ پھرا، وہ مڑا، لوٹا، مڑا، جی، پھرا. وہ ٹھیک ہے، وہ پھرا، ٹھیک ہے، وہ پھرا مدبرن، پیٹ پھیر کر. پھر کر، پیٹ پیٹ پھیر کر، پھیر کر، ٹھیک ہے. وہ لوٹ گیا پیٹ پھیر کر. یہ کر رہی ہے وہ، جی آگے. پھر اور کر وہ آگے کیا لوٹا. ہوا؟ ولم یعقب، ولم یعقب، کیا مطلب ہے ولم یعقب؟ اور نہ مڑا، اور پیچھے نہ مڑا. بالکل ٹھیک ہے جی. ولم یعقب، عقب کہتے ہیں پیچھا، تو یعقب اس سے فعل بنا اور وہ پیچھے نہ مڑا. یہاں تک ابھی دوبارہ کریں گے مل کے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز ندا دی، یا موسیٰ، یا موسیٰ، لا تخف، لا تخف، مت ڈر. مت ڈر. جی کیوں کہ انی، بے شک میں، لا یخاف لدی، میرے پاس نہیں ڈرتے، المرسلون، بھیجے ہوئے، یعنی کہ رسول. میرے پاس رسول نہیں ڈرتے کہ تجھے تو رسالت دے دی گئی، دے دیا، تو رسولوں میں سے ہے، تو میرے پاس آ کے رسول نہیں ڈرتے. نہیں ڈرتے. اچھا جی اب مل کے پڑھتے ہیں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو اپنا موسیٰ ڈال دے، اپنی اور تو عصا اپنا ڈال دو. عصا، تو اپنی لاٹھی کہہ دیتے ہیں، تو اپنی لاٹھی ڈال دے. فلما، تو جب رآہا، اس نے اسے دیکھا، اس موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا. کہیں اس کو رآہا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا. جی
تو جب اس موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا تہتزو کہ وہ حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تہتزو کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے۔ گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، بس ہم یہی ترجمہ کریں گے، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ اب وہ ڈر گئے، تو واللہ مدبرا، تو وہ پیٹ پھیر کر مڑا، واللہ مڑا، مدبرا کیا پیٹ پھیر کر، دوبارہ کہیں، واللہ مدبرا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پیٹ پھیر کر مڑا، ہاں جی، پیٹ پھیر کر مڑا، ولم یعقب، ولم یعقب، اور واپس نہ آیا، پیچھے مڑ کر نہ، ہاں جی، اور پیچھے نہ مڑا، ٹھیک ہے، اور پیچھے نہ مڑا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ لا تخف، تو مت ڈر، انی، بے شک میں لا یخاف لدی المرسلون، پورا جملہ جی، میرے پاس میرے رسول پاس رسول نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے، جی، میں جتنے بھی پہلے رسول آئے ہیں ان کے پاس، ان کے ساتھ کوئی خلیل اللہ تھا، کوئی ذبیح اللہ تھا، اور بہت سارے ہیں جن کے ساتھ بات کی، تو وہ مجھ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے خوف اتارا۔ ہوگی جی بات؟ جی سر، جی سر، جی ترجمہ کریں گے ڈاکٹر داؤد صاحب اوپر سے یا موسیٰ سے بھی۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک وہ ہے، انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہوں، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو اپنی لاٹھی ڈال دے، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، تو جب اس موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کَأَنَّهَا جَانٌ، جیسا کہ وہ ایک سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو وہ پیٹھ پھیر کر مڑا اور پیچھے نہ مڑا۔ یا موسیٰ لا تخف، تو اور اے موسیٰ علیہ السلام تو مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ جی، خوف نہیں کھاتے، نہیں ڈرتے۔ اب جی اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہا ہے، تو الا من ظلم، اب یہ مطلب وہ احساس ہے، ظلمہ کون ہے، یہ چیزیں، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کیا تھی، کہاں سے آئے تھے؟ مصر سے، مصر سے۔ مصر میں کس کا راج تھا؟ فرعون کا۔ جی ایک ساتھی بتائیں گے، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی، مصر میں قبطی خاندان تھا، فرعونہ، تو وہاں سے ایک قتل ہو گیا تھا، جی سر، اور جی سر، ارادتاً نہیں کیا، وہ بھی تھا نہیں کہ کیا، بھی ایک ساتھی کی مدد کر رہے تھے اور انہوں نے مکہ مارا، تو ماشاءاللہ وہ بندہ ہو گیا فوت، وہاں سے یہ بھاگ کر وہاں آئے جی۔ اب انہوں نے توبہ ڈیفینیٹلی کی، اس لیے کہ یہاں آ رہا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، انی لا یخاف لدی المرسلون، سوال لکھا ہوا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، یہ جملہ ذرا مشکل ہوگا، بدل حسنا بعد سوء،
کہ پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی، بدلا بدل کر، حسنن نیکی کی. جی جی. تو فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں تو انتہائی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں جو ظالمہ یہ ہے وہ چیز جو مر گیا تھا کبتی، جی ان سے، الا من ظالمہ ثم بدلا، پھر بدل دیا اس نے، حسنن نیکی میں، بعد سوء برائی کے بعد. برائی کے بعد اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل لگے گا. ثم بدل حسنم بعد سوء کا ترجمہ کہ پھر اس نے بعد سوء کا ترجمہ کریں پہلے، پھر برائی کے بعد برائی کے بعد بدلا بدل دیا جی بدل دیا بدلا جی حسنن نیکی میں. نیکی سے جی تو نیکی میں. ترجمہ بنے گا کہ پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی. جی تو کہیں ذرا جی سے وہ اپنا آنا نہیں، زبان سے ایک دفعہ کہہ دیں گے تو بدل انشاءاللہ. برائی کی یا نیکی سے بدل دیا، پھر برائی کے بعد برائی کے بعد نیکی کی بدلا. جی رائے کے بعد بدل کر نیکی کی. اب اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہے کہ برائی تو ہو گئی اور اس کے بعد توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جو بھی کام کیا وہ نیکی کا ہی کیا. تو یہ ہے توبہ کی اہمیت، کہ یہاں بہت بڑا مطلب ایک جرم ہوا، توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا اور اپنا بھی بتایا کہ فَإِنِّي غَفُورٌ الرحیم. بے شک میں بہت بے زیادہ شک میں بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ اور جی، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، مگر جس نے ظلم کیا. مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل، اتنا ہی ترجمہ کریں، پھر اس نے بدل دیا. پھر اس نے بدل دیا، ٹھیک ہے، بدل دیا، حسنن نیکی میں، پھر اس نے بدل دیا نیکی کو نہیں کہنا، نیکی میں، بعد سوء برائی کے بعد برائی کے بعد. جی تو اب جملہ فَإِنِّي بے شک میں غفور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جو عمومی طور پر عام بندوں میں اندر دیکھیں تو یہ ہے کہ بھی ایک بندہ جس سے قتل بھی ہو گیا ہو تو ہم تو اس کو معاف نہیں کرتے، جو ذہن میں آتا ہے. کیوں جی؟ جی یہ ہے، یہ ذہن کون سا ذہن ہے؟ یہ وہ ذہن ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ذہن پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ذہن روایتی ذہن ہے. وہ لو بھائی مطلب موٹر سائیکل پہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس نے دوسرے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور ایک بندہ فوت ہو گیا، اور جس نے ٹکر ماری تھی یا جس وہ مار گیا دوسرے بندے کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار اس نے تو فلاں بندے کو مار دیا تھا. ٹرک پہ بندہ جا رہا ہے، آگے بندہ آ گیا تو بندہ مار گیا، تو آپ عمومی طور پر روایت میں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیکھو یار اس نے تو قتل کر دیا تھا. کیوں ایسے ہی ہے؟ لیکن یہاں جو صورت آ رہی ہے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، یہ توبہ ہے. جی توبہ کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ فإنی غفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں، اور اتنا بخشنے والا مہربان ہوں کہ اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام بنا دیا. کیا جی؟ ماشاءاللہ ایسے ہی ہے. جی سر. وقت کم ہے، 4 منٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں،
کہ بولیں نہیں ابھی نہیں ابھی بس تک وہ نہیں کرتے جا رہے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ. اب لفظ جو اب میں جیبی کا بھی بتانا ہے، ہمارے زبان میں فوراً اپنی زبان کا لفظ جیب آ جاتا ہے. کیوں جی؟ جی جی اس جیب کے معنی ہے گریبان. اس جیب کے معنی کیا ہے؟ گریبان. یہ وہ جیب نہیں ہے جس کے اندر ہم پیسے ڈالتے ہیں. کیوں جی؟ جی یہ گریبان ہے. تو ترجمہ کریں میرے ساتھ، وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور اور تو اپنا ہاتھ ڈال تو اپنا ہاتھ ڈال تو اپنا ہاتھ داخل کر فی داخل کر جیبی کا، اپنے اپنی گریبان گریبان کر گریبان میں، اپنے گریبان میں داخل کر. تو انہوں نے فوری طور پر کر دیا ہوگا. تو بہرحال آگے اللہ پہلے ہی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب جیب یدا جو ہے وہ ہے مؤنث، دو میں نے کہا تھا کہ دو اعضاء ان میں سے ایک، لہذا اس کے لیے جو تے آ رہی ہے وہ مؤنث کی ہے. تخرج بیضاء، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وہ نکلے گا سفید ہو کر. سفید. تخرج بیضاء، جلدی ذرا ترجمہ کر لیں. وہ نکلے گا چمکدار سفید، ہو نکلے گا سفید وہ ہو نکلے گا سفید، من غیر سو، بغیر کسی ہو کر برائی کے. برائی کسی کے. برائی کے. برائی کے. ہاں جی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 نشانیاں دی تھی، معجزے دی تھی. تو اللہ نے کہا فی 9 آیات. ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے. 2 نشانیاں ہیں نا یہ. جی تو فی 9 آیات کا ترجمہ سمجھنے میں کر لیتے ہیں کہ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے. میں ہیں. الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی کی طرف. قوم کی طرف. اب پھر میں نے کہا نکات کی شکل یہ دوسرے لفظوں میں ہے کہ یہ میری 9 نشانیاں ہیں. اس کے اندر 2 یہ فرعون کے لیے ہیں، خاص طور پر ید بیضاء اور عصا. تو تم کہاں جاؤ؟ فرعون اور اس کی قوم کی طرف. قوم کی طرف. انہم قوم کانوا کی طرف. قوما فاسقین. تو انہم بے شک وہ. بے شک وہ، بے شک قانو اب ڈائریکٹ محادثہ ہے تو لہذا پریزنٹ میں ہوگا. ڈائریکٹ محادثہ جی. قانو ہیں قومن فاسقین، نافرمان قوم کے لوگ. انہم کانو قومن فاسقین کا ترجمہ بے شک وہ بے شک وہ نافرمان قوم کے لوگ ہیں. جی قوم کے لوگ. جی کیسر بھائی پلیز. جی. یا موسیٰ انہو، اے موسیٰ بے شک وہ ہے، انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک اور میں بہت زیادہ غالب اور بہت حکمت والا اللہ ہوں. والکی عصاک، اور تو اپنے لاٹھی کو ڈال دے. فلما رآہا تہتز، جب اس نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے. ولا مدبرم ولم یعقب، تو وہ پیٹ پھیر کر مڑا اور وہ واپس نہ آیا. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تو مت ڈر. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے ہاں رسول نہیں ڈرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے رسول نہیں ڈرتے. بیٹا خاموش جی اپنے پلیز. پھر اس نے بدل دیا نیکی کے ساتھ برائی کے بعد. فإنی غفور الرحیم، بے شک میں بے شک میں بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور تو اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال. تخرج بیضاء، تخرج بیضاء، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ بغیر کسی برائی کے سفید روشن نکلے